یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں خدا کی قسم دل تڑپ جائے گا۔ بغداد کا ایک ناصبی وہ ہوتے ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے ملعون ہیں۔ بغداد کا رہنے والا ایک ناصبی تھا، اس کا پڑوسی شیعہ تھا۔ یہ شیعہ حج پہ جا رہا تھا تو یہ ناصبی، بغداد کا ناصبی اپنے شیعہ پڑوسی کے پاس آ کے کہتا ہے کہ تو حج پہ جا رہا ہے، مگر مجھے یقین ہے راستے میں تو نجف سے گزرے گا اور مولا اپنے علی کے حرم میں جائے گا، اور مجھے یقین ہے واپسی میں بھی تو مولا اپنے علی کے حرم میں جائے گا۔ جب تو علی کے حرم میں جائے گا تو علی اپنے مولا کو کہہ دینا میں اس کا دشمن ہوں اور مجھے اس سے کوئی محبت نہیں۔ اس شیعہ نے پیغام تو سنا، مگر جب نجف آیا مولا کو پیغام نہیں دیا۔ کہا یہ خبیث انسان، بدتمیزی کرنے والا انسان، میں اس کا پیغام کیسے سناؤں؟ حج پہ گیا، حج سے واپس آیا، پھر نجف گیا، مگر مولا علی کو پیغام ناصبی کا نہیں دیا۔ راستے میں بغداد پہنچنے سے پہلے تھک گیا، ایک منزل پہ سو گیا، خواب میں سے مولا علی کی زیارت ہوئی۔ مولا علی نے کہا مومن تم نے ناصبی کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ مومن نے کہا مولا ناصبی نے بدتمیزی کی تھی، کیسے پیغام دیتا؟ مولا نے کہا امانت تھی، امانت پہنچانا ضروری تھا، پیغام پہنچانا چاہیے تھا، مگر اب میں خود تمہارے خواب میں آیا ہوں، ناصبی کو علی کا پیغام دینا، کہنا اے ناصبی تمہیں علی سے جتنی دشمنی ہے، علی کو اتنی ہی تم سے محبت ہے۔ یہ مومن بغداد واپس آتا ہے، کہتا ہے ناصبی علی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ناصبی علی نے کہا جتنی تمہیں مجھ سے دشمنی ہے اتنی مجھے تم سے محبت ہے۔ ناصبی حیران ہو گیا، کہ میں علی کا دشمن مگر علی مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ناصبی کہتا ہے اے شیعہ کیا علی نے وجہ بھی بتائی؟ یہ شیعہ کہتا ہے ہاں علی مولا نے وجہ بھی بتائی۔ کیا وجہ ہے جو علی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اے ناصبی علی مولا نے مجھے کہا اے ناصبی شاید تمہیں یاد نہ ہو مگر ہمیں یاد ہے، ایک مرتبہ تو فرات سے گزر رہا تھا، تیری نظر پانی پہ پڑی، تو نے دل میں کہا یزیدیو چھوٹا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا ہے۔ اے ناصبی تو ہمارا دشمن ہے، مگر فرات کے کنارے بیٹھ گئے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور رو کر تم نے کہا یزیدیو 6 مہینے کا بچہ کتنا پانی پیتا۔ اے ناصبی تو ہمارا دشمن ہے، مگر کیونکہ تو علی اصغر کے غم میں رویا ہے، علی تم سے محبت کرتے۔ آج کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، روتی ہوئی آنکھوں سے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، سب مل کے بلند آواز سے السلام علی الحسین، بلند السلام
کربلا گیا ہے، اگر کربلا نہیں گئے اللہ کربلا نصیب کرے۔ پرانا واقعہ ہے، ایک مومن کربلا گیا، مولا حسین کے حرم میں گیا، مولا حسین کے حرم میں ایک ننھی قبر کو تلاش کرنے لگا، پورا حرم ڈھونڈ لیا، اسے علی اصغر کی قبر نہیں ملی، پریشان ہو گیا، اس زمانے کے جو بڑے عالم تھے ان کے پاس آیا، روتا روتا کہا آیت اللہ میں نے تو سنا تھا علی اصغر بھی مارے گئے تھے، مگر میں بڑی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے علی اصغر کی خبر نہیں مل رہی۔ آیت اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ دنوں کی مہلت دو، میں مولا حسین سے توسل کرتا ہوں، مولا حسین سے پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ عالم دین کچھ دن رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، خواب میں انہیں مولا حسین کی زیارت ہوتی ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں مولا اصغر بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے، علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ مولا حسین نے فرمایا اصغر کی قبر حسین کے سینے پر ہے۔ علی اصغر اتنے چھوٹے تھے، مولا سجاد حسین کے سینے پہ لٹا دیا۔ علی اصغر باب الحوائج ہے، جس کی جو حاجت ہے آج حاجت مانگے، جسے اولاد نہیں ہو رہی آج اولاد مانگے، خدایا جس کو تو نے اولاد نہیں دی علی اصغر کے صدقے اولاد نصیب فرما، جسے اولاد دی ہے ان کے بچوں کو نیک نمازی بنا۔ کوئی گھٹ گھٹ کے نہ ہوئے، علی اصغر کے مسائل تو اتنے سخت ہیں۔